بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اگر کسی نے سوال وغیرہ لکھا ہے تو وہ جو ہے جمع کر دیں ہمارے پاس تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ جو سوال ہے یا نہیں ہے. اس طرح عورتوں میں بھی اگر کوئی سوال ہے تو وہ نیچے بھیج دیں تاکہ انشاءاللہ اس کو بھی جو ہے دیکھا جائے اور اس کا جو ہے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. تو مؤلف رحمہ اللہ تعالی نے محمد بن عبد الوہاب جو اس کتاب کے مؤلف ہیں, اس رسالے کے مؤلف ہیں, انہوں نے کہا کہ وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہم کو پیدا کیا اور ہم کو روزی دی, ہم کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے, تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا, ہم کو جو کسی چیز کا حکم نہیں دے گا, خیر کی طرف حکم نہیں دے گا, شر سے جو ہے نہیں روکے گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کوئی کام جو حکمت سے خالی نہیں ہے. وہ حکیم ہے اور علیم ہے, اس کا کوئی کام جو حکمت سے خالی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ کہ ہم نے یہ آسمان اور زمین جو ہے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا ہے, کھیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْض کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بیکار کھیل کے لیے ہم نے پیدا نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ایسا جو سمجھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ کافر ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بغیر کسی مقصد کے لیے اس دنیا کو پیدا کر دیا. جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہم لوگ دنیا میں آ گئے, ایسے ہی جو ہے ہم جائیں گے, کوئی سوال نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے, جنت اور جہنم نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے کفار کا عقیدہ ہے, کفار کا اور مشرکین کا. مگر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا, انسان کو روزی دی, وہی کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ ابن آدم خلقتک لأجلی خلقتک لأجلی وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلعب. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ اے ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, یعنی سارے انسان, یا ابن آدم خلقتک لأجلی کہ میں نے تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. اپنے لیے یعنی اپنی عبادت کے لیے, اپنی عبادت کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا ہے. وخلقت كل شيء لأجلك اور باقی ساری چیزوں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو, ساری دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے. اس سے جو ہے فائدہ اٹھائے, اس سے جو اس کو جو استعمال کرے, کس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اس کو استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات, سورج اور چاند, ستارے اور پھر یہ جانور, اونٹ اور مختلف جو جانور ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں, ہمارے کنٹرول میں کر دیا. یعنی اس معنی میں کہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے. ورنہ انسان کی جو ہے حیثیت ان کے سامنے کیا ہے؟ سورج برابر اپنا کام کر رہا ہے, چاند برابر اپنا کام کر رہا ہے, دن برابر آ رہا ہے, رات برابر آ رہی ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو حکم دے دیا ہے برابر کام کرنے کے لیے. مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو بیکار نہیں چھوڑا. جیسے جانور ہیں, جانوروں کا کام کیا ہے؟ کھانا اور پینا. تو صرف کھانے اور پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا, بلکہ انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ کہ میں ان سے روزی نہیں طلب کرتا ہوں, مجھے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جو ہے مجھے کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے کسی کے جو ہے کھانے کی کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خالق بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے. تو عبادت بھی اسی کی ہونا چاہیے, عبادت بھی اسی خالق کی, اسی جو رازق کی عبادت جو ہے ہونا چاہیے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی حکمت کے لیے جو یہ اس دنیا کو جو پیدا کیا ہے، تو جیسے کفار کی طرح زندگی گزارنے کے لیے بغیر کسی مقصد کے بس کھانا اور پینا اور اپنا کام کرنا، اور جو ہے دن اور رات کو ایسے، بلکہ بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو کیا ہے، جن کا مقصد کیا ہے، وقت پر جو ہے کھانا، یعنی اگر کھانا جو ہے ان کا وقت پر آگے پیچھے ہو جائے تو جو ہے ان کو جو برداشت نہیں ہوگا، بلکہ ان کی زندگی جو ہے وہ سمجھتے ہیں سورج اور چاند کی طرح ہے. اللہ نے جیسے سورج اور چاند ان کے لیے رکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں ان کی زندگی بھی ویسے ہی ہے، یعنی ان کی زندگی اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ کھانا اور پینا وقت پر ہونا چاہیے، سونا بھی جو وقت پر ہونا چاہیے، اور کام بھی جو وقت پر ہونا چاہیے. کام کو جانا برابر، کام سے آنا برابر، کچھ نیوز پڑھنا، کچھ پیپر پڑھنا، کچھ ٹی وی دیکھنا، کچھ نیوز دیکھنا، پھر اس کے بعد جو سو جانا، اور پھر جو صبح اٹھنا، پھر ویسے ہی کام کرنا. تو یہ بعض مسلمانوں کی حالت ہے. ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس لیے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ اور جانور جو ہے برابر ہیں، وہ اور جانور برابر ہو گئے، کیونکہ جانور بھی وہی کرتا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے. تو یہ جو ہے جانوروں کی طرح ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا بل ارسل الینا رسولا، بل ارسل الینا رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا کیا اور ہم کو رزق دیا اور ہم کو بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس رسول بھیجا، رسول بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو کس لیے بھیجا؟ ہاں، ہم کو ہدایت دینے کے لیے، ہم کو اللہ کا راستہ بتلانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سکھانے کے لیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور کون سا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، کس راستے پر چل کر ہماری کامیابی ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کو بتلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجا. تو انبیاء کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو اللہ کے حکم سے سیدھا راستہ بتلانا، یہ رسولوں کا کام ہے. تو اسی لیے رسولوں کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول جو بھی کہے گا وہ اللہ کی طرف سے کہے گا، وہ اپنی بات اس کو کہنے کا حق نہیں ہے. اس کو اللہ نے جو اس کو کہا ہے وہی لوگوں کو پہنچانا ہے، گویا وہ واسطہ ہے. وہ جو رسول ہے، رسول کیا ہے؟ پیغامبر، جس کو پیغمبر ہم کہتے ہیں، یعنی پیغام پہنچانے والا. اس کا کام اتنا ہی، اس سے بڑھ کر اس کا کام کوئی. اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا اپنی طرف سے؟ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کلام کو نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کو پہنچانے کے، لوگوں کو بتلانے کے لیے کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دوسری جگہ کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ہم پر کوئی بات ایسی کہہ دیں جو اللہ نے نہیں کہا، حشر، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، مگر اللہ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے جو ہے اللہ کی طرف نسبت کر کے بیان کر دے کہ ایسے اللہ نے کہا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، تو پھر اللہ نے کہا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. تو رسول کو کسی بات میں آگے پیچھے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، رسول کا کام صرف جو ہے پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مکمل تبلیغ کیجئے، آپ پر مکمل جو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے، جو چیز آپ پر نازل کی ہے، اس کو مکمل پہنچائیے لوگوں کو. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ پر نازل کیا جا رہا ہے آپ اس کو مکمل پہنچائیے. اگر آپ نے ایسے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسے نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سب سے گواہی لی، سب کو گواہ بنایا اور کہا کہ جو ہے اللہم فاشہد، کہ اے اللہ تو گواہ ہے
کہ میں نے تیری رسالت کو پہنچا دیا, میں نے تیرے پیغام کو جو ہے پہنچا دیا. اللہم فشہد اللہم فشہد اللہم فشہد. تو سب نے کیا ہے اقرار کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا. تو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. بل ارسل الینا رسولا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاس نبی بنا کر بھیجا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبی بنایا اور ان پر جو ہے کتاب نازل کی اور ان پر یہ شریعت نازل کی اور ان کو اس کی تبلیغ کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. پھر اس کے بعد کہا بل ارسل الینا رسولا. تو نبی کا جو کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. نبی کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سکھانا اور جو ہے ان کا تزکیہ کرنا, ان کو پاک اور صاف کرنا گناہوں سے اور اللہ کی طرف جو ہے ان کو لے کے جانا اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دینا. یہ جو انبیاء کا کام ہے, یہ کیا ہے؟ انبیاء کا کام ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا فمن اطاعہ دخل الجنہ, فمن اطاعہ دخل الجنہ. جو ان کی اطاعت کرے گا, یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. جو نبی کی بات کو مانے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, اسی کے لیے جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, کہ میری ساری امت جو ہے جنت میں داخل ہوگی الا من ابا, مگر جو داخل ہونے سے انکار کرے, جو داخل نہیں ہونا چاہے. تو جو آپ کی امت جو جنت میں داخل ہوگی وہ کون ہے؟ من اطاعنی دخل الجنہ. جو آپ کی اطاعت کرے گی, جو آپ کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کو جنت میں لے کے جائے گی اور کسی کی اطاعت ہم کو جنت میں نہیں لے کے جائے گی اگر اس کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق نہ ہو. تو اسی لیے اللہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہم کو حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو قبول کرنا ہے, ہر بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم کرنا ہے, ان کی ہر بات کو ماننا ہے. یہ کہنے کا کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ یہ بات میرے ذوق کے خلاف ہے, یہ بات میری عقل کے خلاف ہے, یہ بات یا یہ حدیث یا یہ سنت پر میں عمل نہیں کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ہمارے پیر صاحب یا ہمارے فلاں یا ہمارے گھر والے یا ہمارے ماں باپ مجھے اس کا جو ہے یہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اس بات کا کوئی حق نہیں ہے, اس بات کو کرنے کا کوئی جو ہے حق نہیں ہے. بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو ان کی بات کے آگے ہر ایک کی بات جو ہے نیچے ہے, ان کی بات سب سے اوپر ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر مخلوق کی بات کے اوپر ہے, ہر ایک کی بات کے اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں کیا ہے ہماری کامیابی ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, فقد فاز فوزا عظیما. تو یہ فوز عظیم جو ہے اپنے اماموں کی بات کو ماننے میں نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں, ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اعوذ باللہ کہ اگر ان کو صحیح حدیث بیان کی جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت بیان کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے, یا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام نے ایسے نہیں کہا, یا ہمارے صاحب نے ایسے نہیں کہا, یا ہمارے مفتی ایسا نہیں کہتے ہیں,
یا ہمارے فلاں عالم جو ایسا نہیں کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ان لوگوں کی بات سے ملاتے ہیں، یعنی ان کا کیا مقام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ بہت سے لوگوں کو جب آپ داڑھی رکھنے کا حکم دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے امی جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، یعنی ہمارے ابا بولتے ہیں نہیں ابھی تو جو جوان ہو تم، ابھی تو تم ایسے ہو۔ نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، وفر اللحى، داڑھی کو بڑھاؤ، اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو اس کے آگے کسی کی بات کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے کے نیچے اپنے لباس کو رکھنے سے منع فرمایا، کہا ما اسفل من الكعبین فهو فی النار، ٹخنے کے نیچے جو بھی لباس ہوگا وہ جہنم میں ہے۔ مگر بہت سے مسلمان ہیں جو ٹخنے کے نیچے ان کا لباس ہے، ٹخنے کے نیچے وہ اب ان کا لباس جو لڑ رہا ہے، ان کا لباس جو ٹخنے کے نیچے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، مگر ان سے جب کہا جاتا ہے تو مختلف تأویلیں کرتے ہیں، مختلف باتیں بناتے ہیں، تو یہ جو ہے کام نہیں آئے گا، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی جو ہے بات نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا واطیعوا اولی الامر منکم، اطاعت کا لفظ جو ہے یہاں پر نہیں لایا جس طرح سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا، کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے بعد کہا واولی الامر منکم، یہ نہیں کہا واطیعوا اولی الامر منکم کہ اولو الامر کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کی اطاعت کب ہوگی؟ جب اس کی بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی۔ اگر کسی کی بات بھی، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے جو ہے بڑے بڑے اولیاء کیوں نہ ہو، چاہے بڑے بڑے ائمہ کیوں نہ ہو، کسی کی بات بھی جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سے جو ان کے رتبے میں، ان کے مقام میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ اگر ہم جو ہے امام ابو حنیفہ کی بات یا امام شافعی کی بات یا امام احمد ابن حنبل کی بات یا امام مالک کی بات کو اگر ہم چھوڑ دیں اس لیے کہ جو ہے ان کی بات کی جو ہے قرآن و حدیث سے جو ہے دلیل نہیں ہے، پوری طرح تلاش کرنے کے بعد، پوری طرح جو ہے غور کرنے کے بعد علماء کے کلام کے اندر اگر جو دلیل ہم کو نہ ملے تو کیا اب بھی ہم کہیں گے کہ جو نہیں یہ ہمارے امام کا قول ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو جائے گی، بات کے خلاف ہو جائے گی۔ تو اسی لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں، کسی کی بات جو ہے نہیں چلے گی۔ تو اسی لیے پورے سارے ائمہ نے یہ کہا، سارے ائمہ نے یہ کہا کہ میری بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو، اس کو دیوار پر مار دو۔ تو اس لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حالت میں جو ہے مقدم ہے، ہر حالت میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے مقدم ہے۔ بلکہ جیسا کہ انہوں نے یہاں پر کہا فمن اطاعہ دخل الجنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے انسان کو؟ اور اس کے برعکس اگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہوگی تو کیا ہے؟ کہا ومن عصاہ دخل النار، ومن عصاہ دخل النار، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کرے، ان کی بات کی مخالفت کرے، ان کی بات کو نہ مانے، ان کی بات کی خلاف ورزی کرے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالی نے کہا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کرے، ان کی بات کو نہ مانے، ان کی خلاف ورزی کرے، تو کیا کہا؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اس کو جو ہے جہنم میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم میں داخل کرے گا۔ اور پھر اسی طرح جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے۔ تو اس کا عکسی معنی کیا ہے؟ جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ ناکام ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر اطاعت کرے گا تو جنت میں جائے گا، اگر اطاعت نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے دنیا والوں کی اطاعت سے جو ہے اوپر ہے، اوپر ہے۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اپنی اولاد سے، اپنے باپ سے، بلکہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں. میری محبت سب سے زیادہ جب تک نہ ہو تو وہ آدمی جو ہے صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے. تب جب محبت ہوگی تب اطاعت ہوگی. تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ساری دنیا کی اطاعت اور ساری مخلوق کی اطاعت پر جو ہے مقدم ہے، ساری اطاعت پر جو ہے مقدم ہے. ومن عصاہ دخل النار، اور جو ان کی مخالفت کرے گا، ان کے خلاف کرے گا، وہ کیا ہے؟ جہنم میں جائے گا. والدلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ جو انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور جو ہے ہم کو روزی دی اور ہماری طرف نبی کو بھیجا، جو ان کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. سورہ مزمل کی یہ آیت ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ والدلیل قولہ تعالی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. اللہ تعالیٰ نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا، یعنی اس میں جو جن اور انس دونوں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے انسانوں کی طرف بھیجا ویسے ہی جنوں کی طرف بھی بھیجا. آپ کی دعوت جو ہے جن اور انس دونوں کے لیے ہے. آپ جو جن اور انس دونوں کے لیے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا. وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے ان کو تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا. میرے اور تمہارے درمیان ہم نے ان کو واسطہ بنایا ہے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اپنا میسج جو ہے دینے کے لیے. شاہدن علیکم، اور وہ رسول کیا ہے؟ تمہارے اوپر شاہد ہے، تمہارے اوپر گواہ ہے. تم نے اس کی دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوچھیں گے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے، بلکہ سارے انبیاء سے ان کی قوموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سارے انبیاء سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے میرے پیغام کو پہنچایا نہیں پہنچایا. اللہ نے قرآن کے اندر کہا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کہ تمہاری قوم نے تم کو کیا جواب دیا، تمہارے ساتھ انہوں نے کیسا سلوک کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے قیامت کے دن. اللہ نے قرآن کے اندر کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید بنا کر لے کے آئے گا قیامت کے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت پر جو ہے گواہ رہیں گے، گواہی دیں گے کہ آپ کی امت نے آپ کی دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا. یہ جو ہے گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. اسی لیے جب یہ آیت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گواہی دینا ہے قیامت کے دن. اتنی جو بڑی گواہی دینا ہے کہ آپ کی امت نے آپ کی دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا. کیسے انہوں نے اللہ کو جو جواب دیا، کیسے انہوں نے اللہ کی دعوت کی جو ہے مخالفت کیا، جو اس کو قبول کیا. تو اس کے لیے جو ہے اتنی بڑی گواہی انبیاء کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ساری امتوں پر گواہ بنایا ہے. اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور یہ امت ساری امتوں کی گواہ ہے. یہ امت یہ آخرت میں یہ گواہی دے گی کہ سارے انبیاء نے ان کی قوموں کو اللہ کا پیغام جو پہنچا دیا. یہ امت جو ساری امت جو گواہی دے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر جو ہے گواہی دیں گے. تو اسی لیے اللہ نے کہا شاہدن علیکم، کہ یہ نبی جو ہے تم پر
گواہ ہیں، تم پر جو ہے گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے ایسے ہی جو ہے آپ کو بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کے پاس جو رسول کو بھیجا تھا. فرعون جو سب سے بڑا جو ہے سرکش اور طاغوت تھا، جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، اس نے کہا انا ربکم الاعلی کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو اس نے جو ربوبیت کا دعویٰ کیا، جبکہ ربوبیت صرف رب کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی، مگر اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا. تو اتنا بڑا طاغوت تھا، وہ اتنا بڑا سرکش تھا. کیسے انہوں نے جو موسیٰ کو جو تکلیف دی؟ تو یہ رسول جو فرعون کی طرف بھیجے گئے وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ کلیم الرحمن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بغیر حجاب کے ان سے بات کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کلام کیا. تو جیسا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا فرعون کی طرف، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کہا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو اسی کے گھر میں پلایا اور جو بڑا کیا، اور جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دعوت دی اور اللہ کی طرف جو بلایا اور جو مختلف نشانیاں جو پیش کی، بڑی بڑی نشانیاں، عصا اور جو ہے ہاتھ، اس کا نور، یہ ساری چیزیں بھی پیش کرنے کے باوجود اس نے سرکشی کی، اس نے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فعصى فرعون الرسول، کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، رسول کی بات کو نہیں مانا، یعنی موسیٰ کی بات کو اس نے جو نہیں مانا. فأخذناه أخذا وبيلا، فأخذناه أخذا وبيلا، تو ہم نے اس کو بہت ہی سخت جو ہے پکڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا پانی میں. یعنی موسیٰ نے ہر طریقے سے اس کو سمجھایا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ممکن طریقے سے اس کو سمجھایا، اس کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے، مگر اس کے باوجود فرعون نے کیا ہے؟ سرکشی کی اور طغیانی کی. اللہ کی دعوت کو اس نے جو ہے قبول نہیں کیا، موسیٰ کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور اس کی قوم کو جو ہے غرق کر دیا پانی میں. تو یہ دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت میں اور برزخ میں اس کے لیے اور اس کی قوم کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جو کہ نہیں ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت کی. اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رسولوں کی جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ جہنم میں رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قوم فرعون کے تعلق سے کہا کہ دنیا میں تو ان کو غرق کر دیا گیا پانی میں، مگر برزخ کے اندر بھی، یعنی قبر کے اندر بھی ان پر عذاب ہو رہا ہے، قبر میں بھی ان پر عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام ان کے اوپر آگ کو جو ہے پیش کیا جاتا ہے، یعنی آگ میں ان کو جو جلایا جاتا ہے صبح و شام. یعنی فرعون اور اس کی قوم کو جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے قبر کے اندر، قبر کے اندر. تو یہ انجام ہے کس کا؟ فرعون اور اس کی قوم کا، اور اسی طریقے سے جو نبی کی بات کو نہ مانے، جو انبیاء کی بات کو نہیں مانے گا، جو نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا، اس کا بھی انجام وہی ہے جو فرعون اور اس کی قوم کا انجام ہوا. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے جو سخت پکڑا ان لوگوں کو، مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، ان کو جو ہے ڈھیل دی، سمجھایا، کافی عرصہ جو ان کو جو ہے مہلت دی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا تو پھر جو ہے بہت ہی مضبوط طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پکڑ لیا. تو یہ انجام ہے جو انبیاء کی بات کو نہ مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بھی اس نبی کی بات کو نہیں مانو گے،
اگر تم لوگ بھی اس نبی کی بات کو تسلیم اور قبول نہیں کرو گے تو تمہارا بھی انجام کیا ہے؟ اسی طرح کا انجام ہے. فرعون اور اس کی قوم کا جو انجام ہوا، یا جو ہے قوم سمود کا، یا قوم عاد کا، یا قوم لوط کا، یا جو ہے قوم شعیب کا، یا دوسری جتنی قوم ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو ہلاک کیا ہے، اسی طریقے سے ان کا بھی انجام ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے مطابق، ان کے قول کے مطابق عمل کرنا، ان کے آگے نہیں بڑھنا اور ان کی بات کو مکمل تسلیم کرنا دل سے، جان سے، اور ان کے لیے اپنی پوری قربانی پیش کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں ہے. اب جو آج کل جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات جو ہے مخالفت کرتے ہیں، دن اور رات جو ہے مخالفت کرتے ہیں، کوئی تو یہاں تک کہ شرک کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، اللہ تبارک لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے تھے. مگر بہت سے مسلمان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مقام دیے ہوئے ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کا مقام دے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرتے ہیں. اور پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے قصیدے پڑھتے ہیں جو کہ جن کے اندر بہت ہی زیادہ غلو ہوتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی کے اور عبد کے مرتبے سے نکال کر ان کو اللہ کا مرتبہ جو ہے دیا جاتا ہے. اس طرح سے جو غلو کیا جاتا ہے، اس طرح سے جو ان کی شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے. حقیقت میں یہ لوگ عاشقان رسول نہیں ہیں بلکہ گستاخان رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنے والے ہیں. اور پھر بعض لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے اپنے ائمہ کی باتوں کو، اپنے بزرگوں کی باتوں کو، اپنے بڑے لوگوں کی باتوں کو، اپنے قبیلوں کی باتوں کو، اپنے قیاس کو، اپنی عقل کو، اپنے ذہن کو اور اپنے ذوق کو اور اپنے خواب کو اور اپنے شیخ کو، ان کے جو بڑے مشائخ ہوتے ہیں مشائخ، ان کی باتوں کو آگے رکھنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہیں. اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے ہم کو جو ڈرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے اسی قدر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس کے جو مستحق ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مکمل عمل ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مکمل جو قبول کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. تو آج بہت سے مسلمان جو جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا تو دن اور رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں. داڑھی جو ہے اعوذ باللہ منڈواتے ہیں، داڑھی جو ہے شیو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سمجھتے ہیں اور ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بالکل جو ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی درگاہوں پر چادریں چڑھانا اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے پیروں کا اور بزرگوں کا یا جو شیخ عبد القادر جیلانی کا یا جو بہت سے اولیاء کا ان کا بھی جو ہے دنیا میں تصرف ہے. وہ لوگ بھی جو ہے ہم کو دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے غیب جانتے ہیں اور ان کے لیے قربانی کرنا، ان کے لیے نذر و نیاز کرنا، ان کے نام پر جو ہے چیزیں دینا، ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اکبر ہے. تو اس سے انسان دین سے نکل جاتا ہے، دین سے باہر ہو جاتا ہے. اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کے کرنے کے باوجود سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، ان چیزوں کو مٹانے کے لیے.
اللہ کی طرف بلانے کے لیے, توحید کی دعوت دینے کے لیے. آج مسلمان اس کی مخالفت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو دیکھیے کتنا بڑا خطرہ مسلمانوں کے اوپر آنے والا ہے. لوگ توحید سے غافل ہیں, صحیح عقیدے سے غافل ہیں. صحیح عقیدے سے تو صحیح عقیدہ کیا ہے معلوم نہیں ہے لوگوں کو. شرک کو توحید سمجھتے ہیں, شرک کو توحید سمجھا جاتا ہے اور توحید کو شرک سمجھا جاتا ہے. یہ آج کا ماحول ہے, یہ آج کے مسلمانوں کی حالت ہے. اگر آپ توحید کی بات کریں گے, توحید کی دعوت دیں گے, تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والے ہیں, یا جو ہے اولیاء کی شان میں جو ہے کمی کرنے والے ہیں, یہ جو ہے کہا جاتا ہے. اگر لوگوں کو جو شرک سے دور رہنے کی, شرک سے بچنے کی دعوت جب دی جاتی ہے تو ایسی جو ہے باتیں کی جاتی ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ توحید کی جو دعوت ہے اس کو جو ہے عام کریں, توحید کو سیکھیں, توحید کو پھیلائیں لوگوں کے اندر. توحید اتنی اہم چیز ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی تھی اس پر قائم رہنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کے حکم کی نافرمانی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. تو اسی لیے انہوں نے کیا کہا, فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے جنت میں لے کے جائے گی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت جہنم میں لے کے جائے گی. تو اس لیے اس کی دلیل جو ہے انہوں نے یہاں پر یہ پیش, اس آیت کو جو ہے انہوں نے پیش کیا. تو یہ پہلی چیز ہے, یہ جو ہے پہلی چیز ہے تین چیزوں کے اندر. دوسری چیز جو ہے انہوں نے ذکر کیا, الثانیہ ان اللہ لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته. ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. انہوں نے کہا کہ دوسری چیز کیا ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے ضروری ہے, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس بات سے راضی نہیں ہوتا ہے, خوش نہیں ہوتا ہے, راضی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے, اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا جائے. لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. چاہے وہ فرشتہ, مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے جو مقربین جو فرشتے ہیں, چاہے وہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کو بھی اس کے ساتھ عبادت میں شریک کیا جائے. ولا نبی مرسل. اور نہ ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ کسی نبی یا رسول کو اس کی عبادت میں شریک کیا جائے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دو لوگوں کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے شریک نہیں کیا جائے گا تو دوسروں کو شریک کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند, جبکہ ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا اونچا ہے, یعنی جبریل, میکائیل, اسرافیل اور یہ جو مقرب فرشتے ہیں اور جو ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں اور جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے مقربین فرشتے ہیں. جب ان کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, تو جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے یا جن کو حضرت, سید, فلاں 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 کہا جاتا ہے اور بڑے بڑے لقب جن کو دیے جاتے ہیں, یا جو یہ بت جن کو انسان اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے, یا درخت, یا جنوں کی عبادت, یا اسی طرح دوسری مختلف چیزوں کی عبادت,
اولیاء اللہ کی عبادت یا سورج اور چاند کی عبادت، تو بدرجہ اولا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند کہ اس کی عبادت میں نہ ہی کسی مقرب فرشتے کو شریک کیا جائے، نہ ہی کسی پسندیدہ رسول، نہیں سارے رسول ویسے ہی ہیں، ان کو جو شریک کیا جائے، چاہے وہ عیسیٰ ہوں، چاہے وہ موسیٰ ہوں، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا جائے. اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر ہر جگہ یہ کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. تو یہ شیء کیا ہے؟ ہر چیز کو ہے، چاہے رسول ہو، چاہے ملک ہو، چاہے درخت ہو، چاہے جو قبر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے کتنا ہی بڑا درجے والا کیوں نہ ہو، کسی کو بھی جو ہے اللہ کی عبادت میں شریک جو ہے نہیں کیا جائے گا، کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کیا جائے گا. اور اس کی جو ہے دلیل کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا، یہ سورۃ الجن کی آیت ہے، کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، یعنی اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے المساجد سے دو مراد ہو سکتے ہیں، المساجد سے دو مراد ہو سکتے ہیں. یعنی پہلا تو وہ ہیں جو عبادت کی جگہیں ہیں، یعنی جو جگہیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، یعنی یہ مسجدیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تو ان کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو ان مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، کسی کو مت بلاؤ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو دعا کرو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت جو ہے شریک کرو. تو یہ جو ہے پہلا معنی ہے مساجد کا، یعنی عبادت کی جگہیں. تو بہت سی مسجدوں کے اندر اعوذ باللہ شرک کیا جاتا ہے، جبکہ مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. مسجدیں خالص اللہ کی عبادت کی جگہیں ہیں، جہاں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ جو ہے اونچا ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت ہونا چاہیے. ویسی مسجدوں کے اندر، ویسی عبادت گاہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے. غوث اعظم اور پھر جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی اور ایسے لوگوں کے پر تقریریں کی جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے عبادت کی ان کی عبادت کی جو ہے دعوت دی جاتی ہے. اور پھر مسجدوں کے اندر قبریں بنائی جاتی ہیں، مسجدوں کے اندر قبریں بنائی جاتی ہیں اور قبر والوں سے سوال کیا جاتا ہے، قبر والوں سے مانگا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں. تو اللہ کے علاوہ وہاں پر کسی اور چیز کی عبادت نہیں ہونا چاہیے، کسی اور چیز سے سوال اور کسی اور چیز سے مانگنا نہیں چاہیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت بلاؤ. تو یہاں کہا احدن، احدن، احدن کا معنی کیا ہے؟ کسی کو بھی، کسی کو بھی. اور یہ کیا ہے؟ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نکرہ ہے، نکرہ، نکرہ یعنی وہ جو ہے اس کے اوپر تنوین ہے، اور جو الف لام نہیں، معرفہ نہیں ہے یہ.
اور پھر جو یہ کس سیاق میں ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نہیں ہے فلا تدعو فلا تدعو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نہیں کیا، یعنی روکا ہے، فلا تدعو مع اللہ احدا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی جو ہے مت بلاؤ. تو یہ جو ہے عموم، تو اگر جو ہے نکرہ سے پہلے جو ہے نہیں ہوگا تو وہ جو اس کے اندر جو ہے عموم ہے، یعنی ہر چیز، کوئی بھی چیز ہو، کسی کو بھی جو اللہ کے ساتھ جو ہے بلایا نہیں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو بھی نہیں بلایا جائے گا، فرشتے کو بھی نہیں بلایا جائے گا، جن کو بھی نہیں بلایا جائے گا، خبر کو بھی نہیں بلایا جائے گا، یعنی کسی کو بھی نہیں بلایا جائے گا. تو مسجدیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. اور پھر ہم نے کہا کہ المساجد کے جو ہے 2 معنی ہیں. تو پہلا تو جو ہے یہ معنی ہو گیا کہ اس سے مراد کیا ہے، عبادت کی جگہیں ہیں، مسجدیں ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے سجود کے جو اعضاء ہیں وہ مراد ہیں. سجود کے جو اعضاء ہیں، انسان جن اعضاء پر سجدہ کرتا ہے وہ اعضاء جو ہے مراد ہیں. وہ کیا کیا ہے؟ انسان کی جو ہے پیشانی ہے، اور جو ہے ناک ہے، اور ہاتھ اور ہتھیلیاں ہیں، اور گھٹنے ہیں، اور پیر ہیں. تو یہ 7 اعضاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ یہ سجدے کے اعضاء کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے ہیں. آپ کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے. یہ پیشانی کو جھکانا کس کے سامنے ہے؟ صرف اللہ کے سامنے جو جھکانا ہے. آپ کو سجدہ کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. کسی پیر کے آگے، کسی قبر کے آگے، اعوذ باللہ، لوگ جا کے قبروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں. لوگ جو اپنے پیروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کو آگے، اپنے بزرگوں کے آگے، اپنے ماں باپ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. کہ سجدہ جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. سجدہ جو ہے کسی کے، کیونکہ جو ہے سجدہ جو ہے تعظیم، سجدہ جو ہے تعظیم ہے. سجدہ جو ہے اس کے لیے کیا جاتا ہے جو معظم ہو، جو بڑا ہو. تو وہ کون ہے؟ خالق ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. تو سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان يسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دینے والا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، مگر میں نے حکم نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. بلکہ خود صحابہ کرام نے جب دوسری قوموں کو دیکھا کہ جو ہے ان کے وہ لوگ کیا ہے، ان کے بادشاہوں کے آگے جھکتے ہیں، ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بھی جو اس طرح آپ سے نہ کریں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی اونچا ہے، ان لوگوں سے بہت زیادہ اونچا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الخلق ہیں، سید ولد آدم ہیں، انبیاء کے سردار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو سجدہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کسی کے لیے درگاہ کے آگے، کسی جو ہے پیر کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی جو ہے فلاں کے لیے، یہ جو ہے جائز نہیں ہے. تو یہ جو سجدے کے اعضاء ہیں، پیشانی اور ناک اور پھر جو ہے ہاتھ اور پیر اور جو گھٹنے، صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، صرف اللہ کے سامنے ان کو جھکانا چاہیے. اور پھر بہت سے لوگ اگر آپ دیکھیں گے کہ جب سلام کرتے ہیں اور ملتے ہیں تو جھکتے ہیں، جھک کے جو ہے سلام کرتے ہیں. ہاں یہ بھی جو ہے غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جھک کے سلام کرنا یا جو ہے کسی کے لیے جھکنا، یہ بھی جو ہے غلط ہے. یہ بھی کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. جھکنا، کسی کے آگے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یہ کرنا تعظیم کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے لیے ہیں. یہ جو ہے کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے. بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے کہا کہ ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں ہو جائے گا، اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل ما شاء اللہ وحدہ. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ صرف اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا اپنے لیے، کہا کہ اجعلتنی للہ ندا، کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا،
کہا قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہو کہ جو صرف اللہ چاہے وہی ہونے والا ہے. یعنی میں چاہوں یا نہ چاہوں اس سے جو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، بلکہ جو اللہ چاہے گا وہی جو ہے اس کائنات میں ہونے والا ہے. تو اس کائنات کے اندر کسی پیر کا یا کسی ولی کا یا کسی بزرگ کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا مدبر اور چلانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. تو یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. تو اللہ نے یہاں پر کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ اعضاء بھی کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. ان کو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، ان کو کسی مخلوق کے لیے، کسی معظم کے لیے اللہ کے علاوہ استعمال نہیں کیا جائے گا. تو مؤلف نے یہاں پر کیا کہا؟ ان اللہ لا یرضى ان یشرک معه احد فی عبادته، کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی جب پسند نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے اس کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں دیتا ہے، اس کا حکم بھی اللہ تعالی جو نہیں دیتا ہے. اور یہ مخلوق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی جو عبادت میں شامل کیا جائے، اس سے جو دعا مانگی جائے، اس کے لیے قربانی کی جائے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے پسند نہیں ہے. تو اسی لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اس کو پسند نہ کریں، نہ ہی اپنے لیے نہ ہی دوسروں کے لیے، نہ ہی اپنے لیے نہ ہی دوسروں کے لیے اس کو پسند کریں. یہ جو دوسری چیز ہے اور اس کی دلیل جو ہے انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا. جی، تو بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ شرک کو ظلم کہا. ظلم، ان الشرک لظلم عظیم. تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ظلم ہے، اس کے حق پر جو ہے ظلم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ پسند نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیت کہا فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ بلاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا سوائے رسول کے، ہاں، یا سوائے ولی کے، یا سوائے جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے، یا سوائے خواجہ معین الدین چشتی کے. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تدعوا مع اللہ احدا، کسی کو بھی نہیں، چاہے اس کا درجہ کتنا ہی اونچا دین کے اندر کیوں نہ ہو. تو عبادت صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہرگز جو یہ پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ شرک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جو ہے معاف نہیں کرے گا، بلکہ یہ شرک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جو ہے معاف نہیں کرے گا. تو اگر اس پر انتقال ہو جائے کسی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے معاف نہیں کریں گے. تو یہ شرک ہے، اس کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. بلکہ کوئی بھی دوسرا کوئی گناہ کرے انسان، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، مگر یہ گناہ اگر توبہ کے بغیر انسان اس دنیا سے مر جائے گا تو اس کے لیے جو ہے معافی نہیں ہے. یہ جو ہے دوسری چیز ہے. تیسری چیز انہوں نے ذکر کیا، کہا کہ الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ولو كان أقرب قريب. تیسری چیز یہ ہے کہ جس کا جاننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہر مسلم مرد اور عورت، چھوٹے بچے اور بڑے، سب پر جو ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ جب یہ دو چیزیں ہو جائیں، یعنی ہم صرف ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود بنائیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، اور پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, ان کی فرما برداری کریں, تو اس کے بعد ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے. کہا ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالاة من حاد اللہ ورسولہ, کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے, اس کے لیے جائز نہیں جو اللہ کی اطاعت کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اللہ کی توحید پر قائم رہے, اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کرے, ہاں, ایسے لوگوں سے اپنی دوستی رکھے, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے, ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے قلبی تعلقات رکھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے انہوں نے کہا لا يجوز له موالاة من حاد اللہ ورسولہ. یہ جو ولا اور برا کے تعلق سے ہے کہ انسان کس کے ساتھ رہے اور کس کے ساتھ نہ رہے, کس کے ساتھ کیسے اور کس کے ساتھ جو ہے کیسے رہے, ولا اور برا اس کو جو ہے دین کے اندر کہا جاتا ہے. تو یہ دین کی بڑی بنیاد ہے, یہ دین کے بہت اہم اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اس کے اندر جو ہے کئی نصوص قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے موجود ہیں. اذان کا وقت ہو گیا, انشاءاللہ پھر ہم اذان کے بعد انشاءاللہ جو ہے مکمل کریں گے. اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو جلدی بھیج دیجئے, انشاءاللہ عورتوں کی طرف سے بھی آپ لوگوں کی طرف سے بھی انشاءاللہ اس کا جو ہے جواب دیا جائے گا. ہاں, نہیں ہوگی. عبادت کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے جو ہے علم جو ہے ضروری ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت نہ کرے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرے, سیکھے, معلوم کرے کہ اس عبادت کو کیسے کرنا ہے. تو عبادت علم کے بغیر جو عبادت ہوگی وہ جو ہے مکمل نہیں ہوگی, اور وہ صحیح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی. جی جی نہیں, ابھی وہ بات آئے گی انشاءاللہ. ابھی وہ تیسری چیز جو ہے ہم جو ہے بیان کریں گے, ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
تو موالات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، موالات کا معنی یہ ہے محبت اور صداقت. محبت قلبی تعلق، دلی تعلق. لا يجوز له موالات من حاد اللہ ورسولہ. حاد کا معنی کیا ہے؟ محادہ کا معنی کیا ہے؟ المجانبۃ والمخالفہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کی دشمنی، ان کی جو دشمنی رکھتا ہے، ان کی جو خلاف ورزی کرتا ہے، تو ان کی محبت ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ان کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرنا، دلی تعلق قائم کرنا، یہ جو ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی آیتوں کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان سے جو ہے دلی تعلق، قلبی محبت ان سے مت رکھو، ان کو جو ہے اپنا خاص آدمی مت بناؤ. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، بلکہ کہا ومن يتولهم منکم فانه منهم، کہ جو ان سے محبت اور ان سے جو قلبی دوستی کرے گا وہ کیا ہے؟ خود ان میں سے ہو جائے گا، خود ان میں سے ہو جائے گا. کیونکہ جو ہے یہ ایمان کی جو ہے دلیل ہے. یعنی ان سے دوستی نہ کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، اور ان کے ساتھ ملنا گھلنا، ان کے ساتھ پوری طرح اپنے آپ کو جو یہ کر دینا، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. تو اس کا معنی یہ ہے من حاد اللہ ورسولہ. حاد کا معنی کیا ہے؟ کہ حد. بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو حد ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حد ہے، یعنی حد یعنی ان کا کنارہ، ان کا جو بازو ہے، ان کا جو سائیڈ ہے، وہ کس کا سائیڈ ہے؟ وہ مومنین کا سائیڈ ہے. تو مومنین کو کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کی حد میں ہونا چاہیے، ان کے سائیڈ میں ہونا چاہیے. تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرنے والے ہیں، ان کی خلاف ورزی اور ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے سائیڈ میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ میں نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے کی سائیڈ، اس کے جو خلاف جو سائیڈ ہے اس سائیڈ پر ہیں وہ لوگ، اس کے مقابل اس کے عکس میں ہیں. اسی لیے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، ان سے جو جنگ کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں. تو اسی لیے ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اپنی قلبی دوستی رکھے، ان کے ساتھ زیادہ جو ہے اٹھے بیٹھے، ان کے دینی پروگرامز میں جو ہے شریک ہو. تو یہ جو ہے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بزنس کا تعلق نہ رکھیں، آپ جو ان کے ساتھ معاملہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے نہیں روکا. ان کے ساتھ جو ہے بزنس کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کر سکتے ہیں، ان کو جو ہے دین کی دعوت دے سکتے ہیں، اور ان کو کسی مقصد کے لیے، دعوتی مقصد کے لیے ان کی زیارت ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے معاملہ کرنے سے نہیں روکا ہے، بلکہ ان سے روکا ہے جو ہمارے خلاف ہیں.
تو کفار کے ساتھ قلبی تعلق، محبت نہیں ہونا چاہیے. محبت کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بات ماننے والوں سے محبت ہونا چاہیے. ان کے خلاف جو کرنے والے ہیں ان سے نفرت اور ان سے عداوت ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، کہ ابراہیم نے جب ان کے باپ نے شرک کیا، جب ان کے باپ نے کفر کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ سلام علیک. اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے باپ سے نکل کر جو ہے وہ دوسری بستی کو چلے گئے، کیونکہ باپ جو ہے مشرک تھا، باپ جو ہے شرک پر تھا. اسی طرح انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو انہوں نے دشمن بنا دیا، اپنی قوم سے انہوں نے جو ہے عداوت کی. کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کفار اور مشرکین کی محبت دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے، ہرگز اور ہرگز جمع نہیں ہو سکتی ہے. تو اسی لیے کفار اور مشرکین سے محبت انسان کو اس کے دین سے آہستہ آہستہ نکال دیتی ہے. کیونکہ جب انسان کا ایمان کمزور ہو، مسلمان کا اگر ایمان کمزور ہو، اور تو وہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے سب برابر ہیں، یہ سب اس کسی کا نتیجہ ہے. کیونکہ ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اسلام کا یہ کتنا بڑا حکم ہے کہ اسلام نے جو ان کے ساتھ دلی تعلق رکھنے سے ہم کو جو منع فرمایا ہے. اسی طرح بہت سے مسلمان ہیں جو ان کی عیدوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی عید بنانے والے بھی بہت سے لوگ ہیں. ان کی جو عیدیں ہیں، جو ان کے ساتھ جو خاص عیدیں ہیں، ان عیدوں کو منانے والے بھی بہت سے مسلمان ہیں. اور پھر ان کی عیدوں پر ان کے لیے مبارکبادیاں پیش کرنے والے، ان کے لیے مبارکبادیاں پیش کرنے والے، اور ان کی عیدوں پر ان کو تشجیع کرنے والے، ان کو تشجیع کرنے والے، اور ان کی عیدوں میں ان کے لیے کچھ سپورٹ اور یہ کرنے والے بھی جو ہے بہت سارے مسلمان پائے جاتے ہیں. بلکہ بہت سے مسلمانوں کا تو یہ حال ہے، بعض مسلمانوں کا، کہ وہ ان کے بتوں کی بھی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. یہ حال ہے مسلمانوں کا. کیونکہ یہ جو تیسری جو چیز امام نے بیان کی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں سے ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کئی جگہ قرآن کے اندر بیان کیا کہ یہود و نصارہ کی محبت اور مشرکین کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ عقل بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، دن اور رات جو ہے شرک کرتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتا ہے، اور آپ جو اس سے محبت کریں، آپ جو ہے اس سے جو ہے دل کا جو ہے تعلق رکھیں، آپ اس کو جو ہے اپنا خاص آدمی بنائیں. تو یہ جو ہے عقل کی بات نہیں ہے. اسی لیے بہت سارے مسلمان جو ہے آج جو ہے بہت سارے کفار و مشرکین کی تعریف کرتے ہیں، بہت سارے کفار و مشرکین کی تعریف کرتے ہیں. بہت سارے پلیئرز جو کفار و مشرکین ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں، بہت سارے اعوذ باللہ ایکٹرز کی جو ہے تعریف کرتے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ یہ جو ہے کون ہے، یہ کون ہے. اگر یہ تعریف صرف ان کے اس کام کی وجہ سے اگر ہو رہی ہے تو بھی جو اس کے اندر اتنا حرج نہیں ہے، مگر جو ہے یہ چیز آہستہ آہستہ مسلمانوں کو آہستہ آہستہ ان کا جو کفر ہے، ان کا جو شرک ہے، اس کی طرف مائل کر دیں گی، اس کی طرف جو لگا دیں گی. آہستہ آہستہ جو ہے اس کے دین اور اس کے شرک سے جو ہے انسان ہم کو جو ہے محبت جو ہے پیدا ہوتی ہے. تو اسی لیے جو یہ چیز بہت ہی اہم ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے اور صحیح عقیدے کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین.